الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نہایت ہی قابل احترام صدر تنظیم علماء اہل سنت والجماعت ضلع پونچھ حضرت مولانا سید احمد حبیب صاحب، برادر گرامی قدر حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب محتمم مدرسہ اسلامیہ عربیہ دعوت الحق ہرنی مینڈر، اور بہت ہی یادوں کے لائق اکابر و اصاغر علماء کرام، سامعین محترم، مجھ سے پہلے برادر عزیز حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نے مختصر سی گفتگو فرمائی، اور گفتگو کے آغاز میں انہوں فرما رہے تھے کہ مجھے کچھ کہنا نہیں تھا، مجھے کچھ بولنا نہیں تھا، تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ ہاں میں کہوں گا مجھے کچھ کہنا ہے، مجھے کچھ بولنا تھا۔ عمومی ساتھیوں، جب بھی کوئی گفتگو کا موقع ہوتا ہے، جمعہ کا ہوتا ہے، جلسوں میں، تو باقاعدہ میں تیاری کرتا ہوں۔ آج کا یہ موقع ایسا تھا کہ جلسہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک تاریخی اور غیر معمولی موقع ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اس کے لیے تیاری کے ساتھ بولنا چاہیے، لیکن کچھ
مصروفیات، کچھ مشاغل ایسے تھے کہ یہاں پہنچنے تک بھی جو ایک بولنے والا اپنا ذہن بناتا ہے، ایک ترتیب دیتا ہے گفتگو اپنی، تو میں اس سے خالی تھا. لیکن یہاں پہنچنے کے بعد 3-4 جگہ سے میں نے قرآن حکیم آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور کتنی ہی آیات اور سورتیں جو ہیں وہ میرے ذہن کے اندر گھوم گئی فوراً. اور یہی نہیں بلکہ خطہ پیر پنجال کی، علماء حق کی بہت ہی قیمتی تاریخ، ان کا پردرد پرسوز ماضی جو ہیں وہ ذہنوں میں گھوم گیا. حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ، جو اس بستی کے باسی تھے اور مدتوں جو ہیں حالات کے تھپیڑوں کے سے متاثر، ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد بھی لگ بھگ نصف صدی جو ہے یہاں تلاوت میں، مکتب میں، مراقبوں میں، دعاؤں میں لگے رہے. انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ مخلصین کا کام کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور خاص طور پر وہ آیت بھی میں خطبے کے آغاز میں پڑھنا چاہتا تھا. فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اے یتیموں، تم گھبراؤ نہیں، تمہارے آبا و اجداد صالح تھے، اور اللہ صالحین کے پچھلوں کو، صالحین کی اولاد کو ضائع نہیں کیا کرتے. یہ دستور قدرت ہے، یہ فیصلہ فطرت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا فیروز الدین صاحب خاکی رحمت اللہ علیہ میرے سسر حضرت مفتی منیر صاحب کو ملے کئی عرصے کے بعد، اتفاق سے میں بھی تھا وہاں. فرمانے لگے رہا مفتی منیر او چمریڑا دوئے مل گیا تھے، گلے لگے روئے سے زکام لگانا سا سن کیا ہے. فرمانے لگے میں تھنا منڈی مسجد میں گیا، رمضان کا مہینہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ تنہا مولوی عابد جو ہے وہ محراب میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے پوچھا کچھ کام شام ہے کہ نہیں؟ اے حضرت کچھ خاص تو نہیں. اے تو کس دے بیٹھانا ہے بس اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہ منبر گالی گلوچ کے لیے تو استعمال نہ ہو کم از کم. آج بہاریں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ خاص طور پر یہ علاقہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب، حضرت مولانا کفایت اللہ خان صاحب، حاجی سائد خان صاحب، نمبردار خورشید خان صاحب اور شیر دل خان صاحب یہاں ہوتے تھے. میں جب پہلے سال پڑھ کر کے ڈھابیل سے آیا جامعہ علوم کے بعد میری دوسری مادر درسگاہ سے، تو ہرنی جہاں پہلا پڑاؤ ہے ہمارے دعوت الحق کے قافلے کا، وہاں بھی دیواریں تھی، چھت نہیں تھی، اور ہمیں بھی کوئی جگہ نہیں تھی. 1-2 جگہ ساری مینڈر میں ایسی تھی جہاں ہم جا سکتے تھے جمعے کے موقع پر. تو میں وہاں پہنچا اور ان سے بھی کوئی میری واقفیت، تو میری تقریر شروع ہوئی تو کوئی 10 منٹ انہوں نے تقریر جو ہے سنی. تو کسی لڑکے کو آواز دی، کہا دوڑ گیا جا پارلی مسجد جو ہے وہ مائک اتار گیا لے تقریر جو ہے مائک پر کران جو ہے. کیا جذبہ تھا ان کا. اور اس سے پہلے یہ وہ بستی ہے جہاں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. مولانا اللہ دتا خان صاحب ایک زمانے کے اندر دنیا اسلام میں
چونکہ ہندوستان بر صغیر مرکز علوم تو رہا ہے، تو علم قرات کے اندر پانی پتی قرات بہت مشہور تھی، تو وہ پانی پتی قرات کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، یہ باتیں یاد کرنے کی ہوتی ہیں، مہمیز کا کام دیتی ہیں، یہ فکر انگیز یادیں ہیں۔ یہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، حضرت الاستاذ مولانا غلام قادر صاحب اللہ ان کی عافیت سلامتی کے ساتھ عمر دراز فرمائے، خدا کرے کہ میر کارواں سلامت رہے اور کارواں پر بہاریں روز بروز افزوں رہے۔ آپ فرماتے تھے، اس وقت 2 ادارے تھے ہمارے ضلع کے اندر، بلکہ پورے اس خطے کے اندر، جامعہ ضیاء العلوم، جامعہ محمدیہ قاسم العلوم۔ تو حضرت فرماتے تھے لوگوں کو تھوڑا بیدار ہونے دو، ایسے کئی ضیاء العلوم آپ پنچ کے اندر دیکھیں گے، یقیناً آج وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ تو میرے بھائیوں، مزید آگے بڑھنے سے پہلے مسلمان کے مسلمان پر جو حق ہیں، جن کو احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے، ان اصابتہ خیرن، اگر کسی مومن کو کوئی خوشی خیر حاصل ہو، فہناتہ، تو حق ہے اس مومن کا کہ آپ اس کو مبارکباد دیں۔ یہ تعلیم نبوی ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ انسان کے اخلاص کا پتہ تب چلتا ہے کہ ایک کام ہو رہا ہو، ایک کام وہاں اور شروع ہو جائے، تو اگر وہ اسے سمجھے کہ اوہو میری دکان چل رہی تھی، یہ دکان آ گئی تو میری دکان کا جو ہے مال بکنا کم ہو جائے گا، فرمایا یہ بخل کی علامت ہے۔ اور اگر وہ یہ سوچے کہ ایک خیر کا کام میں کر رہا تھا، ایک کام اور وجود میں آیا، اب کام زیادہ ہوگا، فرمایا یہ اللہ کے ہاں بڑا مقبولیت کی بات۔ تو میں حضرت مولانا ارشاد صاحب، ان کے اساتذہ، ان کے اراکین، اور پھر اس بستی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سادہ سا شعر ہے مولانا اسعد اللہ صاحب کا، لیکن وہ کیا کام کا شعر، عام فہم ہے۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسد، ذکر خدا 2-4 گھڑی ہو جائے۔ اور یہاں 2-4 گھڑی کا معاملہ نہیں، انشاءاللہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں نے سنا تھا کہ لورن کی جامع مسجد میں حضرت مفتی سعید صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ نے جا کر پہلا پڑاؤ ڈالا، بستر اپنا لگایا، تو کسی نے کہا کہ اٹھاؤ یہاں سے اپنا بستر۔ وہ پنجابی میں بات کرتے تھے، فرمان لے اے بستر ہوئی تھوں نہ اٹھنا، اے لمبا بچھ گیا، اور آج تک وہ بچھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جگہ جس بستی کے اندر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی درسگاہ بنے، اس بستی کا ہر بزرگ، ہر نوجوان، ہر میری ماں، میری بہن، بیٹی، بچے، بچیاں قابل مبارکباد ہے۔ ہم سب ان کو دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور میرے کرم فرما حضرات، ضرور ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے دعوتی سفر میں تھے، اور آپ کی دعوت کو کچھ نامراد، کچھ گستاخانے نبوت، کچھ بدقسمت ٹھکراتے تھے، روکنے کی کوشش کرتے تھے، مزاحمت کرتے تھے، تو اس کے اثرات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نمودار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوتی سفر سے واپس تشریف لائے، بڑے تھکے ہوئے تھے۔ آپ کے چہرہ انور پر وہ چہرہ
جس کے تقدس کی قسمیں خدا کھائے، والضحا واللیل اذا سجا، وہ چہرہ جسے رب قرآن میں بیان کرے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، وہ محمد عربی کا چہرہ رب فرمائے آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، آپ کے چہرے کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بڑے قدردان ہیں، وہ چہرہ انور۔ روایات حدیث میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارکہ کے درمیان کی ریخوں سے روشنی نکلتی تھی اور دیوار کے اوپر پڑتی تھی۔ وہ چہرہ منورہ حفصہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رحمت دو عالم سیدنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں کی سلائی کرنے کے لیے آریتن سوئی لائی تھی، اور سوئی رات کے اندھیرے میں میرے ہاتھ سے گر گئی، میں نے ہاتھ ادھر ادھر مارا، فلم اقدر علیہا، لیکن سوئی مجھے نہیں ملی۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف لائے، فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، رحمت دو عالم سیدنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منورہ سے جو روشنی پھوٹ رہی تھی، اس روشنی سے میں نے سوئی کو چمکتے ہوئے دیکھا اور اٹھا لی۔ وہ چہرہ منورہ ہے اور تھکاوٹ ہے، اور سامنے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ ایک انمول رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی محبت سے دل بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے اوپر جو دعوتی سفر کی تکان محسوس کی تو بیٹی کی آنکھوں سے آنسو گر گئی۔ بیٹی کے لیے باپ کا درد ناقابل برداشت ہوتا ہے، ناخلو بیٹے تو درد سر بنے، اور بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی ماہر نفسیات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹی کا دکھ محسوس کیا، بیٹی کے احساس کا احساس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی گھبراؤ مت، فکر مت کرو، ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا، یہ تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کائنات عالم کے ہر کچے پکے گھر تک پہنچے گا۔ آج گلہتہ کے فار فلانگ ایریے میں اس دینی درسگاہ کی سنگ بنیاد میں دھڑلے سے کہہ سکتا ہوں یہ معجزہ ہے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیگر انبیاء کے معجزات وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سلسلہ تا صبح قیامت باقی۔ تو میرے بھائیوں، اس موقع کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ ولک الامر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ یوسف علیہ السلام
بھائیوں میں چھوٹے ہیں اور والدہ کی دولت سے محروم ہیں، چھوٹے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی، کسی نے نہیں دی تھی۔ اس کی وجہ سے والد کا رجحان تھا ان کی طرف، توجہ تھی ان کی طرف، تقاضائے فطرت کی وجہ سے بھی۔ لیکن بھائیوں نے سوچا یہ چراغ محبت کیوں جلے، کیوں نہ اسے بجھا دیا جائے۔ پلاننگ بنا، منصوبہ بنا، حالات آئے، ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہی جسے کنویں کی گہرائی میں جنگل کے اندر پھینک دیا گیا، اللہ نے تخت سلطنت پر بٹھایا اور بھائیوں کو سامنے سوالی بن کر کھڑا کر دیا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اے دنیا والو، اللہ تمہاری چاہتوں کا محتاج نہیں ہے، تم چاہو کہ یہ ہو، اللہ اس کا پابند ہو جائے، نہیں نہیں، اللہ صمد واللہ غالب علی امرہ، دنیا کے سارے منصوبوں پر غالب منصوبہ اللہ کا ہے، واللہ غالب، اللہ غالب ہے، سب مغلوب ہیں۔ اللہ کی چاہت باقی رہے گی، سب چاہتوں کے دریا جہاز ڈوب جائیں گے سمندر میں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا مشن شروع کیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے دو قسم کے طبقے ابھر کر کے آئے۔ ایک وہ طبقہ تھا جس نے خوش قسمتی سے، سعادت مندی سے، توفیق خداوندی سے مشن نبوت، چراغ نبوت پر پروانے بن گئے اور اپنے آپ نے اپنی چاہتوں کو، اپنے مال کو، اپنی جوانیوں کو قربان کر دیا۔ ایک وہ بد نصیب طبقہ تھا جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات اقدس، اس زمین کے نیچے، اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ انسانی محبت کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب وہ بھی تھے جو چے جائے کہ چراغ نبوت پہ قربان ہوتے، گستاخیوں پر اتر آئے، اور دشمن سے دشمن، اپنے دشمن کے لیے، اگرچہ حقیقی دشمن ہو، یہ تو وہ ذات تھی جو کسی کی دشمن ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ تو کائنات کے انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، درندوں، چرندوں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں کے لیے، درختوں کے لیے، بلکہ المختصر یہ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت تھے۔ ایسی ذات کی گستاخی کرنا بد نصیبی ہے، اور بد نصیبی کی انتہا ہے۔ وہ جو خیر خواہ عالم ہو، وہ ہستی جس کے آنسو انسانیت کی دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے شب و روز ٹپکیں، ایسی ہستی، اور ان کے لیے بھی کوئی دکھ کا مرحلہ ہو، اس پر بھی دشمنی کرے بندہ، یہ تو انتہا ہے درندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے تالیاں پیٹی، مجمع
लगाए, कह कहे लगाए कि लो चंद ही दिनों की बात है, नरीना औलाद तो है नहीं, आज और कल ये दुनिया से गए तो मिशन जमीन बोस हो जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ओहो तुम्हारी कितनी छोटी सोच है, तुम नहीं समझे ये चरागे नबूवत बुझने के लिए आया ही नहीं। इन्ना आतैना कल कौसर, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए महबूब कायनात, तुम छोड़ो इनकी बकवासात को, इनके बेमकसद तबसरों को, हमने तो आपको दोनों जहां की सारी खैर अता फरमा दी है। इन्ना आतैना कल कौसर, फिर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आपका काम ये है, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह। तुम्हारी नमाजें अल्लाह के लिए, तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह के लिए, तुम्हारी खुशियां अल्लाह के लिए, तुम्हारे गम अल्लाह के लिए। अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के लिए बका नहीं है तो फिर बका किसके लिए? और याद रखो दुनिया का बहुत सारे किसी से टकराने वाले, कभी कमजोर तरीन ताकतवर से टकराने के बावजूद किस्मत हो तो बच सकता है, लेकिन खुदा रसूल से टकराने वाला नहीं बच सकता। मुशरिक और गुस्ताखे रसूल के लिए कतन बका नहीं है, और तौहीद परस्त और आशिके रसूल, मुहिब्बे रसूल के लिए बका ये यकीनी है, इर्तका ये यकीनी है। मेरे भाइयों, आज का ये मौका जहां मदरसे की जदीद तामीर की जदीद जो है एक नई जमीन पर संगे बुनियाद का है, वहीं जो है वो कुरान हकीम के हिफ्ज़ तकमील करने वाले तलबा की दस्तारबंदी का भी है। याद रखें, इल्म का और इस्लाम का इंतहाई गहरा ताल्लुक है, बल्कि इल्म की तारीख इंसानियत की तारीख से लंबी है। याद रखें, इल्म इबादत के ऊपर भी फाइक है, इबादत बंदा करता है, और इल्म अल्लाह की सिफ्त है। तो अल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह की सिफात जैसी कोई सिफ्त भी नहीं है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस नकल फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, और कलम आलाए इल्म है, कलम जरियाए इल्म है, कलम सबबे इल्म है। और फिर जब इंसानियत का आगाज हुआ तो इंसान अव्वल, नबी अव्वल, जब फरिश्तों जैसी नूरानी मखलूक के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने बिदलाइल फोकियत का इजहार करना चाहा तो फरमाया वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया जिस इल्म से फरिश्ते महरूम थे, और फरमाया कि इल्म ऐसी चीज है जिसके पास इल्म है क़यादत उसके पास है। मेरे भाइयों, इल्म वाहिद वो जरिया है जो इंसानियत की क़यादत का है, इल्म वाहिद वो जरिया है जिससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। दुनिया के अंदर जो बहुत सारी कौमें अहले मज़ाहिब उभरे हैं, उनके अंदर एक यहूदी कौम है और उनकी एक तवील तारीख है। ईसाई एक कौम है, उनकी एक तवील तारीख है, आज भी वो दुनिया के अंदर है। और आज ना सही
ایک لمبی مدت تک یہ ایک دوسرے کے بڑے زبردست دشمن رہے، ایک دوسرے کے نظریات سے ان کے نظریات ٹکراتے رہے، یہاں تک کہ اور یہودی کمینگی کے اندر، دوسروں کو تکلیف دینے کے اندر، دوسروں کو مٹانے کی کوششوں کے اندر انسانی تاریخ کے اندر جو ہے ہر زمانے میں بدنام رہے ہیں۔ عملاً یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ بڑی دشمنی کا دور چلایا، اور اسی وجہ سے جب عیسائیوں کو موقع ملا تو بیک وقت گیس چیمبر کے اندر لاکھوں یہودیوں کو جلا کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ بچے کھچے دنیا کے یہودی جمع ہوئے، اور اس زمانے کے اندر انہوں نے ہمارے ملک کی کرنسی کے اعتبار سے 33,000 کروڑ کی موٹی رقم جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد اس زمانے کے اپنے پیشوائے اعظم کی خدمت میں پیش کی کہ اس سے ایک عبادت گاہ بنائی جائے جہاں ہم اپنی مذہبی رسومات کو ادا کریں، لیکن اس کا مذہب باطل ہونا یہ اپنی جگہ پر، اس کا دشمن اسلام ہونا اپنی جگہ پر، لیکن کیا کمال کی بات اس نے کہی، وہ یہ کہا اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، جس طرح چاہو جب چاہو جہاں چاہو اس کی عبادت کر سکتے ہو، یہ حقیر رقم اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میرا یہ آرڈر ہے تمہیں کہ اس رقم کو لے جاؤ اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے یہودی قوم کے ایک ایک فرد کی تعلیم پر یہ خرچ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی قوم جو آج بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے، آٹے میں نمک ہونے کے باوجود اس دنیاوی نظام کے اندر وہ زمین کا نمک، وہ سالٹ آف ارتھ ہے۔ جو شخص آگے بڑھنا چاہے، جو قوم آگے بڑھنا چاہے، جو گھرانہ دنیا آخرت کی کامیابی کے حاصل کرنے کی خواہش مند ہو، اس کے لیے اسلام کا پیغام ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑو۔ جہالت کا اور اسلام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے مسلمان کی؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کے احکام کو جانے، ماننا بعد میں ہے، جاننا پہلے ہے، جانے بغیر کوئی کسی کو مان سکتا ہی نہیں۔ تو جس مذہب کا پہلا پیغام ہے جاننا، اس مذہب کی بستیاں علم سے محروم ہو، اور کوئی بھی علم ہو، دینی ہو دنیاوی ہو، علم علم ہے، علم روشنی ہے۔ ہاں، سارے علم کو ماتحت رکھنا ہے علم قرآن کے، علم حدیث کے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد بعثت بیان کیا، انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی، اور ہر صلاحیت جس کے لیے وہ صلاحیت ہے وہ اپنا کام باہر صورت کرتی ہے۔ مثلا آنکھ کا کام ہے دیکھنا، یہ آنکھ دیکھے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بینا شخص ہو، آنکھیں سے ہی سلامت ہو اور وہ دیکھیں نا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ اچھا دیکھتا ہے یا برا دیکھتا ہے۔ کان ہے صحیح سالم ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کان ہوں اور کوئی سنے نہ، وہ الگ بات ہے۔ کوئی وہ ہے جو اللہ کا قرآن سنتا ہے
اور اس کی اس قرآن سننے کی وجہ سے نزول رحمت ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد آگے عرض کیے دیتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو صحابی رسول ہیں، چھوٹی سی فیملی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ صحابی کی بیوی اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی اور صحابی اور ان کا چھوٹا سا بیٹا گھر کے اندر ہے۔ صحابی فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میرے دل نے چاہا کہ آج بیوی بھی نہیں ہے، رات کا پرسکون وقت ہے، بیٹا سو رہا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے قیام، سجدے، رکوع، مناجات اور تلاوت قرآن کی لذت حاصل کروں۔ صحابہ وہ جماعت تھے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھی، قیام میں گزرتی تھی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی راتیں بستروں سے الگ، یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ ہم بھی غور کریں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ وہ صحابہ کی راتوں کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے، سجدے میں گزر رہی ہیں، قیام میں گزر رہی ہیں، تلاوت میں گزر رہی ہیں، مناجات میں گزر رہی ہیں، دعوت میں گزر رہی ہیں، عبادت میں گزر رہی ہیں، اور ہماری راتیں فیس بک کے ساتھ گزرتی ہیں، واٹس ایپ چیٹنگ کے ساتھ گزرتی ہیں۔ او بھئی یہ کیا چیٹنگ ہے، کیا بکواس ہے بھئی؟ پھر دیکھو کہ ہمارا اور ان کا کیا رشتہ ہے۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو صحابی نے نماز شروع کی، حالت قیام میں قرآن پڑھ رہے ہیں صحابی فرماتے ہیں جب میں نے لے کے ساتھ، لہجے کے ساتھ، قرات کے حسن کے ساتھ پڑھنا شروع کیا قرآن، تو قریب کے اندر میرا گدھا بندھا ہوا تھا، جانور بندھا ہوا تھا، وہ کودنے لگا۔ فخشیت، مجھے ڈر ہوا کہ یہ سواری کود کر میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے، میں نے آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ قرآن سے میرا جو تعلق تھا، پھر میں نے جو ہے لہجے میں پڑھنا شروع کیا، پھر کود پڑا جانور، پھر میں نے آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ رات گزرتی رہی اور قریب صبح جو ہے وہ میں نے قرات ختم کی تو میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر کانہم ظلہ، ایک سائبان ہے، اور پھر جب میں نے قرات ختم کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس سائبان کے اندر کچھ روشنیاں ہیں اور وہ اوپر جاتے جاتے دخل فی السماء، آسمان میں داخل ہو گئی۔ میں نے دن میں یہ بات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 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 ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی اگر تم ایک ہی لہجے میں قرآن پڑھتے رہتے، یہ روشنیاں کیا تھی پتہ ہے؟ تلک الملائکۃ کانت تستمع لک، یہ وہ فرشتے تھے جو آسمان سے تیرا قرآن سننے کے لیے اترے تھے، اور اگر ایک ہی لہجے میں تم قرآن پڑھتے رہتے تو آج اس شہر والے، اس بستی والے ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ ما تستتر منہ، میرے بھائیوں ایک وہ کان ہے جو قرآن سنے، اور قرآن سننا یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا تو ہے ہی وظیفہ نبوت، سننا بھی قرآن وظیفہ نبوت۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، صلاحیت کا استعمال ہو کر رہتا ہے۔ اگر آپ صلاحیتوں کا استعمال صحیح جگہ پر کریں گے تو غلط جگہ پر صلاحیتیں استعمال نہیں ہوں گی، اور اگر صحیح جگہ پر
آپ صلاحیتیں نہیں لگائیں گے تو پھر صلاحیتیں غلط جگہ پر استعمال ہوں گی ہی. جوانی ڈھل جائے گی یا یہ جوانی کارنامہ انجام دے گی. میرے بھائیوں، سارے مدرسے کام بھی کرتے ہیں، کارنامے میں انجام دیتے ہیں. دعوت الحق بھی 15 سال سے کام کر رہا ہے، لیکن آج کا قدم کام نہیں، الحمدللہ کارنامہ. خدا نظر بد سے محفوظ رکھے. تو میرے بھائیوں، ایک یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، کبھی اس بستی سے خبر ہوتی ہے، کبھی اس گاؤں سے اطلاع ملتی ہے، فلاں کا اکلوتا بیٹا نشہ کر کے موت کے حوالے ہو گیا. اگر آپ ان کی اس غیر اسلامی موت سے ان کو بچانا چاہتے ہیں تو شراب علم کے انہیں عاشق بناؤ. محبت خدا، محبت رسول، محبت اولیاء اللہ، محبت علماء، محبت تلاوت، محبت اہل بیت کے جام انہیں پلاؤ. جب سچی محبت کے یہ عاشق بن جائیں گے تو یہ جھوٹی اور برباد کرنے والی محبتوں سے بچ کر جاودانی زندگی کے وارث ہو جائیں گے. اس لیے ہم کوشش کریں اپنے مال کو جو اللہ نے عطا فرمایا، اپنی جان کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اپنا دماغ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم باقی وجود تو یہ ہوتا، لیکن جیسے کوئی ہوتا ہے باقی سارے اعضاء بہت اچھے ہیں، عقل سے محروم ہوتا ہے. باقی سارے اعضاء اچھے ہوتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے. باقی ساری صلاحیتیں ٹھیک ہیں، بولنے سے محروم ہے. میرے بھائیوں، یہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں. رحمت دو عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. پہلی بات فرمائی، شباب کا قبل حرام، بڑھاپا آنا ہے، اور یہ جو صلاحیتیں ہیں، جن صلاحیتوں کی وجہ سے ہم کود رہے ہیں، اس سے پہلے یہ صلاحیتیں چھن جائیں. ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں. غنا کا قبل فقرک، اور اس سے پہلے کہ جو 4 پیسے ہمارے پاس ہیں وہ ہم سے چھن جائیں. عجیب صورتحال ہے ہماری، عجیب صورتحال ہے. اکیڈمی میں، اسکول میں، مدرسے میں پہلے پوچھتے ہیں نا فیس کتنی ہے. کمال کی بات ہے، کارگزاری ہے، کبھی سمجھ میں آتی ہیں اس سے باتیں. ایک بندہ ہمارے ہاں اکیڈمی میں آیا تو کہنے لگا وردی کتنے کی ہے؟ استاد نے کہا جی 500 کی. کہا نہیں میں نہیں لوں گا، وہ فلاں میں 400 میں ملتی ہے. اور انہی ایام میں اسی کے گھر میں اسی کی بیٹی کی شادی ہے، اور مینڈر کے رہنے والے نے گانا بجانے والے سری نگر سے منگوا. کیا ہوگا اس قوم کا؟ یہ مٹے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ تازہ اور ایک ہی وقت کے اندر دونوں واقع ہو رہے ہیں. وردی 500 کی مہنگی، وردی 500 کی مہنگی، اور گانے والے اور ناچنے والیاں سری نگر سے آ رہے ہیں 40-50 ہزار سے زیادہ. اور یہ کتنا بڑا افسر ہو، اس دن اس کا غلام ہوتا ہے. خوشی کے دن کہ باپ کی خوشی کے دن اس کا غلام رہے گا. یہ خود آرام سے رات نہیں سوئے گا، وقت پہ کھائے گا نہیں. ان کو جو ہے ان کو جو ہے اسپیشل کمرہ سا وہ لیتے ہیں. وہ جب اللہ کو چھوڑتا ہے آدمی، علم کو چھوڑتا ہے، پھر مت ماری جاتی ہے اس کی. پھر وہ کہاں کہاں اپنا مال برباد کرتا ہے، اپنی جوانی برباد کرتا ہے. اور فرمایا فراغ کا قبل شغلک، اللہ نے فراغت کے دن دیے ہیں، انہیں غنیمت سمجھ لو مشغولیت سے پہلے. اللہ نے صحت دی ہے، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. کیا پتا یہ پیسہ جو آپ تعلیم پر نہیں لگا رہے ہو، یہ ٹیسٹوں پر لگے، ٹیسٹ بھی ہوتے رہے، پیسہ بھی ختم ہو جائے، زندگی سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھے. اور بہت پیارے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حیات کا قبل موتک،
اور زندگی کے دن غنیمت سمجھ لو، اس سے پہلے کہ چراغ زندگی بجھ جائے یا زندگی کا یہ مرحلہ چھن جائے۔ آپ کا ایک لمبا سفر ہے اور وہ سفر طے ہوگا روشنی علم قرآن میں، روشنی علم قرآن میں، جسے آپ نے زندگی سمجھ لیا ہے۔ یہ زندگی نہیں، یہ کتاب زندگی کا سر ورق ہے۔ صرف آپ نے اگلا جو مرحلہ طے کرنا ہے کتاب زندگی کا نہ ختم ہونے والا، اس کے لیے تعلیم قرآن کی روشنی چاہیے۔ اور میرے بھائیو، علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، علم قرآن سے جوڑو، مدرسوں سے، علماء سے، اپنے معاشرے میں محبتیں عام کرو، پیار عام کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے کاموں پر مال لگانے کی، جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس پورے اہل علاقہ کی، اس اہل علاقہ کے ایک ایک فرد کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے اس علاقے کے اندر یہ تعلیم قرآن اور تعلیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روز افزوں ہے۔ اللہ کرے یہ سلامت رہے، سدا بہار دیں اس باغ تائیں، کدے خزانہ آوے۔ اللہ حافظ۔